ایک جو خبر سب جاننا چاہ رہے ہیں، آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے، پھر گرمیاں شدید آئیں گی. پرائم منسٹر نے کہا ہے کچھ دن پہلے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی. یہ آپٹمسٹکلی کہہ رہے ہیں وہ، یا ایکچولی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، وہ آپٹمسٹکلی بھی کہہ رہے ہیں اور ایکچولی بھی ایسا ہونے جا رہا ہے، بیکاز آئی پی پی کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے اس میں آدھے سے زیادہ آئی پی پیز کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ہیں تمام تر ایگریمنٹس کو، اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پاکستانی عوام کے لیے، پاکستانی قوم کے لیے. جو ہماری ابھی ریڈنگز ہیں پر یونٹ جو ہے 10 سے 11 فی یونٹ کتنی کمی آ جائے گی؟ فی یونٹ کوئی 10 سے 11 روپے کی کمی کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور جو ورکنگ ہے وہ 10 سے 11 روپے فی یونٹ جو ہے اس میں کمی انشاءاللہ متوقع ہے. سو فی یونٹ کتنا ہو جائے گا پھر اندازاً؟ دیکھیں، اندازاً تو میں نہیں بتا سکتا، جو ایگزسٹنگ پرائس ہے اس کے حوالے سے 10 سے 11 روپے اس کو کام کر دیں. رائٹ. یہ جو کل سرمایہ کار آئے امریکہ سے، بعد میں وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ دورہ تھا، ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. ذرا اس کے اوپر واضح کر دیں کہ کیا اسٹیٹس تھا؟ دیکھیں، ہم نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ یہ حکومتی اہلکار جو ہے ٹرمپ کی ٹیم سے وہ آ گیا. بالکل وہ ٹرمپ سے قریب ہیں اور ان کے بزنس تعلقات بھی ہیں، کافی قریب ہیں. وہ ان کے بالکل ان کے اس سے کافی قریب ہیں، ان کی فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. مارالاگو میں جو ان کا گھر ہے فلوریڈا میں، وہاں پہ وہ انہوں نے لوگوں کو ایڈریس بھی کیا. انہوں نے کتنی فنڈنگ ان کے پارٹی کو کی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے پرومیننٹ بزنس مین ہے. اگر یہاں پہ بزنس مین آ رہے ہیں، یہاں پہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس سے آئی تھنک کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے. لیکن جنرلی کچھ اب صحافیوں نے ان سے سوال و جواب تو کیے، اور وہ گرینل صاحب کو بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. تو جن کی ٹویٹس کے پیچھے پی ٹی آئی چھپ رہی تھی، وہ ٹویٹس تو ڈیلیٹ ہو رہی ہیں. اور آپ نے دیکھا شاہزہ ناظر ایک ٹویٹ، آپ کی کوئی لابنگ ہے یا آپ کی کوئی بھی خارجہ پالیسی رہی ہے ایسی جس کی وجہ سے وہ ڈیلیٹ ہوئی ہیں، یا صرف اپنی مرضی سے ڈیلیٹ کر دی ہیں؟ آئی تھنک محسن نقوی صاحب کا جو ریسنٹ وزٹ ہے دیٹس پروونگ ٹو بی ویری سکسیزفل، اور اس کے ثمرات اور اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. جتنا اس پہ پروپیگنڈا پی ٹی آئی والوں نے کیا اور کہا کہ فلاں ایونٹ میں چلے گئے اور فلاں ایونٹ میں چلے گئے، پی ٹی آئی پرائیویٹ وہ جو وزٹ. میٹنگ تھی جس کو بعد میں کہا گیا کہ پرسنل وزٹ تھا، اس وجہ سے وہ اس گروپ کی میٹنگ میں چلے گئے، وہ اس کی وجہ سے کنٹروورشل ہوا. لیکن آپ نے کہا کہ اوور آل وہ فائدہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے. ایک سود مند دورہ تھا یہ ان کا. ایبسولوٹلی. اینڈ آئی تھنک کہ جو انہوں نے وہاں پہ میٹنگس کی تھیں اور جو انہوں نے تمام تر معاملہ کیا، اس کے ثمرات آگے بھی نظر آئیں گے. آپ کو نظر آئے گا کہ بیکاز ہی از آبویسلی ورکڈ فار ٹورڈز دا بیٹرمنٹ آف پاکستان، کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ آئے، پاکستان کے خلاف جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس کو ایڈریس کیا جائے، جو وہاں پہ لوگوں کو ایک غلط طریقے سے یا غلط فیڈ کیا جاتا ہے. آپ بتا دیں پھر پی ٹی آئی کو یہ میسج دے دیں کہ پھر نہ ہی سمجھیں امریکہ سے. فی الوقت تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اب دن دور نہیں ہے جس دن ٹرمپ غدار ہے کہ نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے کہ وہ ان کی مدد کو نہیں آیا، بیکاز پاکستان ان کی پرائیورٹی پہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ خطے کے حوالے سے بھی یا ادروائز بھی تو وہ ان کی پرائیورٹیز ابھی ڈفرینٹ ہیں، اینڈ وی آر ناٹ دیئر یٹ. تو وہاں پہ اینڈ اف اینی تھنگ عمران خان تو ان کی پرائیورٹیز پہ تو بالکل بھی نہیں ہے. انٹرسٹنگ. ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، وزارت داخلہ نے نیب کی درخواست پر 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کے مقدمے میں جو اشتہاری ملزمان کا نام دیا ہے، اس میں ملک ریاض، ان کے صاحبزادے علی ریاض، سابق وزیر اعظم کے مشیر شہزاد اکبر صاحب، فرح شہزادی صاحبہ، ان کے پاسپورٹ منسوخ کر دیے گئے ہیں. ملک ریاض نے ٹویٹ بھی کیا. نیب نے جو بیان دیا انہوں نے کہا کہ اگر عوام ملک ریاض کے اس منصوبے میں سرمایہ کاری کرتے ہیں جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے، تو یہ منی لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا، اس میں آپ انویسٹ نہ کریں. سو ملک ریاض نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا جعلی مقدمات، بلیک میلنگ اور افسران کے لالچ نے مجھے ملک چھوڑنے پر مجبور کیا کیونکہ میں سیاسی مورا بننے کے لیے تیار نہیں تھا. سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ کیا ایکچولی ایکشن لیا جائے گا انٹرپول کے ذریعے، واپس پاکستان لایا جائے گا ملک ریاض کو؟ دیکھیں، وہ ملک سے باہر گئے عمران خان کے دور میں، اور عمران خان نے ایک نہیں 20 بار ان کو اجازت دی، اور وہ ملک میں آتے جاتے رہے، سفر کرتے رہے، اور اسپیشل پرمیشنز ملتی رہیں. بالکل ابھی فی الوقت تو جو اصل نعرہ تھا پی ٹی آئی کا اکاؤنٹیبلٹی کا یا احتساب کا، تو وہ یہ اس حکومت نے اپنایا ہے، اور بالکل عملاً طور پہ اپنایا ہوا ہے، اور ہم بالکل کر کے دکھائیں گے تمام تر معاملہ. آپ نے دیکھا کہ جو میرے منسٹری آف انٹیریئر نے تمام تر معاملے کے اوپر ایکشن لیا ہے. بالکل ریلیشن ٹو القادر ٹرسٹ، یا ویسے ہی انہوں نے اپنے تئیں لیا ہے؟
کیونکہ ملک ریاض کہہ رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے. No, this is definitely in relation to Al-Qadir Trust, اور otherwise کیسے وہ ایک proclaimed offender ہیں. But then ملک ریاض کی جو انہوں نے خریدی تھی پراپرٹی, وہ رقم حسن نواز صاحب کے لنڈن فلیٹ خریدنے کے لیے ہی بھیجی گئی تھی. So at some point ان سے بھی ہوگی انویسٹیگیشن. جی, میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو یہ اصل سارا معاملہ شروع کیسے سے ہوا تھا. اصل معاملہ تو شہزاد اکبر صاحب نے جب NCA کو خط لکھا اور تمام تر انویسٹیگیشن ہوئی حسن نواز صاحب کے اوپر, اور وہ تمام تر فنڈز ایک کلین چٹ دی گئی, اور وہیں سے ہی پھر وہ کلین چٹ دے دی گئی حسن نواز صاحب کو. ہی پرووڈ ویئر ہی ہیڈ ٹرانسفر دا فنڈس فرام, اور ان کے پاس فنڈس کدھر آئے تھے, وہ پروسیڈز آف کرائم تو نہیں تھے. اسی طرح شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹس کو جو انویسٹیگیٹ کیا گیا ان کو بھی کلین چٹ دی گئی, NCA کی طرف سے دی گئی. تو کیا NCA کوئی سیاست تو نہیں کھیل رہا؟ NCA then obviously see, because I've studied in the UK as well, اور میرا تو فورٹے جو ہے, جو اسپیشلائزیشن ہے وہ فراڈ اینڈ فائنینشیل کرائم ہے, اور وہاں پہ جب پروسیڈز آف کرائم کے تھرو آپ کے اکاؤنٹس فریز کیے جاتے ہیں, جب تک وہ تھارلی اور پراپرلی انویسٹیگیٹ نہ ہوں اور وہ ایک کنکلوژن ریچ نہ کریں, تو ڈیفینیٹلی اس تمام تر معاملے پہ انہوں نے ان دس پرٹیکولر کیس دے ریچ دا کنکلوژن, اور پھر وہ ڈیل کٹنگ ہوئی, اور اسٹیٹ آف پاکستان یا گورنمنٹ آف پاکستان کے بہاف پہ شہزاد اکبر صاحب وہ ٹرائی پارٹیٹ ایگریمنٹ ایک سائن ہوا, جو کہ پھر سپریم کورٹ میں پیسے آگے بجائے اس کے کہ حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں جاتے. تو اس کو جتنا آپ کور اپ کر لیں, اٹس ناٹ پاسبل ٹو کور اٹ اپ, بیکاز وہ ایک جو خبر سب جاننا چاہ رہے ہیں, آگے رمضان شریف بھی آ رہا ہے, پھر گرمیاں شدید آئیں گی. پرائم منسٹر نے کہا ہے کچھ دن پہلے کہ بجلی کی قیمتوں میں کمی ہو جائے گی. یہ آپٹمسٹکلی کہہ رہے ہیں وہ, یا ایکچولی ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, وہ آپٹمسٹکلی بھی کہہ رہے ہیں اور ایکچولی بھی ایسا ہونے جا رہا ہے, بیکاز IPP کے ساتھ جو ہمارے معاہدے تھے اس میں آدھے سے زیادہ IPPs کے ساتھ ہم نے ری نیگوشیٹ کیے ہیں تمام تر ایگریمنٹس کو, اور یہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے. جو ہماری ابھی ریڈنگز ہیں پر یونٹ جو ہے 10 سے 11, فی یونٹ کتنی کمی آ جائے گی؟ فی یونٹ کوئی 10 سے 11 روپے کی کمی کی ایکسپیکٹیشن ہے, اور جو ورکنگ ہے وہ 10 سے 11 روپے فی یونٹ جو ہے اس میں کمی انشاءاللہ متوقع ہے. سو فی یونٹ کتنا ہو جائے گا پھر اندازاً؟ دیکھیں, اندازاً تو میں نہیں بتا سکتا, جو ایگزسٹنگ پرائس ہے اس کے حوالے سے 10 سے 11 روپے اس کو کام کر دیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیسر عقیل فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. انٹرسٹنگ بات انہوں نے کہی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مہنگائی کی شرح کے حوالے سے تو دعوے ہیں ہی حکومت کے, لیکن بجلی کی قیمت اگر 10-11 کم ہوتی ہے پر یونٹ تو یہ ایک بڑی خبر ہوگی. یہ جو کل سرمایہ کار آئے امریکہ سے, بعد میں وزارت خارجہ نے کہا کہ یہ ایک پرائیویٹ دورہ تھا, ہمارا اس سے کوئی لنک نہیں ہے. ذرا اس کے اوپر واضح کر دیں کہ کیا سٹیٹس تھا. دیکھیں, ہم نے تو کبھی بھی کلیم نہیں کیا کہ یہ حکومتی اہلکار جو ہے ٹرمپ کی ٹیم سے وہ آ گیا. بالکل وہ ٹرمپ سے قریب ہیں اور ان کے بزنس تعلقات بھی ہیں, کافی قریب ہیں, وہ ان کے بالکل ان کے اس سے کافی قریب ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں. مارا لاگو میں جو ان کا گھر ہے فلوریڈا میں, وہاں پہ وہ انہوں نے لوگوں کو ایڈریس بھی کیا, انہوں نے کتنی فنڈنگ ان کے پارٹی کو کی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک بڑے پرومیننٹ بزنس مین ہیں. اگر یہاں پہ بزنس مین آ رہے ہیں, یہاں پہ وہ اپنی انویسٹمنٹس کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اس سے آئی تھنک کسی کو پرابلم نہیں ہونا چاہیے.